الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بادشاہت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں، وہ جس سے چاہتے ہیں ملک لے لیتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ دن سے رات کو نکالتے ہیں، وہ رات سے دن کو نکالتے ہیں، وہ مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، وہ زندہ سے مردے کو نکالتے ہیں۔ اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ سے چھپا کچھ نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں، اللہ کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ بادشاہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آسمانوں پر اس کی حکومت ہے، زمین پر اس کی حکومت ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ کن فیکون کا مالک ہیں۔ وہ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ ہم بے بس اور بے کس ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہیں، اور اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کی طاقت اصل ہے، سب پر اس کا کنٹرول ہے۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ آج ہم نے سب کی طاقت کو پہچانا، اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ آج ہم نے سب کو جانا، لیکن اپنے بنانے والے خالق اور مالک کو نہیں جانا۔ اس لیے آج آدمی پریشان ہے، گھبرا رہا ہے اور ٹینشن میں ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، فلاں ہم پر مسلط ہے، فلاں ظالم ہم پر مسلط ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں، اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں کوئی بادشاہت نہیں۔ دنیا ایمان والوں کو مٹانے کی جتنی پلاننگ کر لے، لیکن مٹایا نہیں جا سکتا۔ ارے یہ تو ایک ادنا سی مخلوق مچھر کو آج تک ختم نہیں کر سکے۔ زمانے سے کوششیں ہیں مچھروں کو ختم کرنے کی، تو یہ مچھروں کو ختم نہیں کر سکتے تو ایمان والوں کو کیا خاک ختم کریں گے؟ اس لیے اللہ پاک نے پیدا ہوتے ہی انسانوں کے کانوں میں اذان کہلوائی، ایمان والوں کے کانوں میں اذان کہلوائی، اور روزانہ 5 مرتبہ اذان کہلوائی جاتی ہے، اور اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہچانو اپنے رب کو، وہ بڑا ہے اور بہت بڑا ہے، اور اس کی طاقت اصل طاقت ہے، اس کی حکومت اصل حکومت ہے، اس کی منشا اصل منشا ہے۔ دنیا میں وہ ہوگا جو وہ چاہے گا، اور وہ نہیں ہوگا جو اللہ نہیں چاہے گا۔ تو اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ یہ دنیا والے کس غرور اور تکبر میں ہیں، ان کو اپنی طاقت کا گھمنڈ کیوں ہوا ہے؟ کیا یہ تاریخ کو نہیں پڑھتے؟
کیا یہ پرانی قوموں کے واقعات کو نہیں پڑھتے؟ قرآن کریم میں پرانی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھو قوم عاد کو کیسی طاقتور قوم تھی، 60 ہاتھ کا ان کا قد ہوا کرتا تھا، اور اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ یہ درخت کو اپنی انگلی سے اکھاڑ کر، بڑے سے بڑے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے، اور یہ اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش دیا کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا دیا کرتے تھے۔ ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوا، غرور ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور ہود علیہ السلام نے جا کر سمجھایا کہ دیکھو اپنی طاقت پر غرور مت کرو، اس پر اکڑو مت، اللہ کی طاقت اصل ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی فرما برداری کرو، اس کو الہ مانو، اس کو رب مانو، اس کو خالق اور مالک مانو، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے بات کو نہیں سنا، تو پھر اللہ نے اپنی مخلوق کو بھیجا۔ اللہ نے اپنی طاقت نہیں دکھائی، اللہ کی مخلوق کی طاقت کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے تو اللہ کی طاقت کا مقابلہ کیا کرو گے؟ یہ جو تمہارے پاس پاور ہے، یہ جو تمہارے پاس حکومت ہے، یہ تو اللہ نے اپنے پاور میں سے تھوڑا سا پاور تمہیں دیا۔ جیسے باپ جب گاڑی چلاتا رہتا ہے تو اپنے بچے کو اسٹیئرنگ سب پکڑوا دیتا ہے، لیکن گاڑی باپ چلا رہا ہے۔ اگر بچہ یہ سمجھے کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں تو یہ تو بچے کی بے وقوفی ہے، اصل کنٹرول باپ کا ہے۔ باپ نے بچے کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اسٹیئرنگ پکڑا دیا ہے۔ تو فرمایا قوم عاد نے بات کو نہیں مانا اور نبی کی بات کو نہیں سنا، تو اللہ نے ہوا کی رفتار کو تھوڑا سا تیز کر دیا، وہ ہوا ان کو اڑا کر آسمان تک لے گئی اور وہاں سے لے جا کر ان کو پٹک دیا اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو تمہاری ساری ٹیکنالوجی اور تمہاری ساری فوجیں اور تمہاری ساری پلاننگ فیل ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زمین اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ زمین کو اللہ نے تھاما ہے، یہ زمین کو اللہ نے قرار دیا ہے، یہ زمین کو اللہ نے روکا ہے۔ اگر اللہ زمین کو ذرا سا ہلا دے، پوری حکومتیں اور پوری ٹیکنالوجی اور پوری فوجیں مل کر اس زمین کے ہلنے کو اور زلزلے کو نہیں روک سکتی، اور چند سیکنڈ کے زلزلے میں اللہ ساروں کے ساروں کو جو ہے مٹی میں ملا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طاقت کیا ہوگی؟ یہ اللہ کی مخلوق کی طاقت ہے۔ اور اللہ پاک پانی کو بے قابو کر دیں اور بارش بے حساب کر دیں تو ساری ٹیکنالوجی اور بڑے بڑے ملک فیل ہو جاتے ہیں اور اس بارش کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ سیلاب کی حالت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کی طاقت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آگ ہے، اللہ اس کو بے قابو کر دیں اور آگ جلا دیں تو سارے مل کر اس آگ کو بجھانے میں بے بس اور بے کس ہیں، سارے کے سارے کو خاک میں ملا کر رکھ دیں تو اللہ کی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کی طاقت کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق فرشتے جبرائیل علیہ السلام، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے 600 بازو ہیں، اس میں سے ایک بازو کھول دیں، 2 بازو کھول دیں تو مشرق اور مغرب پوری دنیا ڈھک جائے اور آپ اپنی اصلی حیت میں آ جائیں تو آپ کے پیر ساتوں زمین کے نیچے ہوں گے اور سر ساتوں آسمان کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ کا فرشتہ، ایک مخلوق لاکھوں لاتعداد فرشتوں میں، اس کا یہ حال ہے، تو پھر اللہ کی طاقت کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو سور دے رکھا ہے اور وہ سور لے کر اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جب وہ سور پھونکیں گے ساری کائنات ختم ہو جائیں گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمینیں پلٹ دی جائیں گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، دنیا بے نور ہو جائے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ تو جس فرشتے کی پھونک میں اتنی طاقت ہے، وہ فرشتے میں کتنی طاقت ہوگی؟ جب فرشتے میں اتنی طاقت ہے تو اس کے بنانے والے اللہ میں کتنی طاقت ہوگی؟ اس لیے اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی طاقت اصل طاقت ہے، سپر پاور وہ ہے، دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ اپنی پلاننگ میں بڑے زبردست ہیں۔
وہ کسی کو بچانا چاہیں تو بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی کو مارنا چاہیں تو بہت لمبی فوج اور لشکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ انہی کے ہاتھوں انہی کو مار کر بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طاقت کو پہچانو مسلمانوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرو، اپنی بے بسی بے کسی کو سمجھو، اور دنیا والوں اپنی حکومتوں پر، اپنی فوج پر، اپنے پاور پر، اپنے اقتدار پر نہ اتراؤ، نہ اکڑو۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی طاقت اصل طاقت ہے۔ تم اللہ کی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے بتایا، پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک معمولی سا وائرس جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا ہے، پوری دنیا کی معیشت تباہ کر دی، پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا، پوری دنیا کے حالات خراب کر دیے، اچھی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اچھے لوگ فیل ہو گئے۔ ایک معمولی سا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، تو پھر اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اپنی بے بسی کو سمجھو، اپنی محتاجگی کو سمجھو، اور اللہ کی طاقت کو پہچانو۔ اللہ کی طاقت اصل طاقت ہے، اللہ کی قدرت اصل قدرت ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو اللہ نہیں چاہیں گے۔ اس لیے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو۔ اللہ کی حفاظت اصل حفاظت ہے، اللہ کی پکڑ اصل پکڑ ہے، اللہ کی منشا اصل منشا ہے۔ دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔